السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. بفضله تعالى سبحانه وتعالى, we on this channel once again in the form of a live stream in order to discuss the individual and the personality who is Huzur Sadr Sharia Mufti Amjad Ali Azami Rahmatullahi Ta'ala alayh. A personality whom I believe in our community requires no introduction. But as and seeing that it is his urs, therefore we decided to keep this program, to keep this gathering, in order that we can discuss something in regards to his life and that we can learn about this personality. Our main guest, our main speaker, inshallah, will be Hazrat Allama Maulana Nizamuddin Misbahi. But before that, we will begin as per the custom of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. And for this, I would like to pass you on to our honorable brother Muhammad Sufyan Goji, that he can begin this mehfil with the Hamdan Thana of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamd of Allah Subhanahu wa Ta'ala and the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratuhu. As Maulana mentioned, inshallah we shall be doing the Naat and the Mankabat and the Hamd. But firstly we'll do a short qiraat of the Holy Quran. So please listen carefully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Spread Sharif sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habib Allah sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habib Allah مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا أمين النهي فلا أحد، نبينا أمين النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إن دغول للحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها، فاغفر لناشدها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. So inshallah, ما شاء الله ما شاء I shall finish off with a mankabat written by none other than Huzur Taj Sharia alayhi rahmatur ridwan, whose ironically his course is inshallah is on Sunday. So inshallah we shall be doing something from Ilm City from that as well. But first of all, let's pray Durood Sharif and then we'll go into the mankabat as well. Sallallahu alayka ya Rasul Allah,
وسلم عليك يا حبيب الله. تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے، تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے، جانب طیبہ سب کے سفینے چلے، جانب طیبہ سب کے سفینے چلے، تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے، اور سے امجد علی میں چلے آئیے، اور سے امجد علی میں چلے آئیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے، تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے، کس قدر پرکشش ہے یہ رضوی سما، کس قدر پرکشش ہے یہ رضوی سما، جلوہ فرما ہے کیا اعلی حضرت یہاں، جلوہ فرما ہے کیا اعلی حضرت یہاں، بزم صدر و شریعہ کی یہ دلکشی، بزم صدر و شریعہ کی یہ دلکشی، بے خودی دے گئی اور خودی لے گئی، بے خودی دے گئی اور خودی لے گئی، تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے، گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، ہے بہار شریعت یہاں بے خزاں، ہے بہار شریعت یہاں بے خزاں، تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے، اور سے امجد علی میں چلے آئیے، تم کو امجد رضا سے ملا میں قدا، تم کو امجد رضا سے ملا میں قدا، تم کو امجد رضا سے ملا میں قدا، ایک عالم ہوا باد خوار رضا، ایک عالم ہوا باد خوار رضا، اور سے امجد علی میں چلے آئیے، اور سے امجد علی میں چلے آئیے، اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اس کے دامن میں بھی ڈالی یہ کچھ گوہر، اس کے دامن میں بھی ڈالی یہ کچھ گوہر، اور سے امجد علی میں چلے آئیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے،
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa MashaAllah, barakatuh. MashaAllah. Beautiful recitation, both of the Qasida Burda Sharif and a mankabat in praise of the personality with regards to whom we have kept this live stream. Inshallah, moving swiftly over and onwards onto our main discourse, our main lecture, I would like to invite Hazrat Allama Maulana Nizamuddin Mislahi Sahab, my honorable teacher, the founder of Darul Uloom Hawthia Ridwiya, the teacher of teachers, Ustazul Ulama, an individual who has done much for the Ahl Sunnati wal Jama'ah, inshallah, and also the benefit of listening in regards to this personality through Hazrat Allama Maulana Sahib is that Huzur Sadru Sharia is from his great teachers, yani his teachers as well. So inshallah, I'm sure we will have many new insights and we will hear many great things. So I would like to request Hazrat Allama Sahib, if you could begin your discourse and enlighten the hearts of our listeners. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ آج علم سٹی نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رائٹر آف بہار شریعت علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرص پاک رکھ کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ تعالی مولانا سفیان کو اور حضرت مولانا نعیم کو اور پوری علم سٹی کو اور اس ناچس کو بھی فیضان صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے مالا مال فرمائے. آئیے ہم اس تھوڑے سے وقت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے چند پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج سنیت میں علمی حوالے سے، فقہی حوالے سے اور تدریسی حوالے سے جو بہار موجود ہے وہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا صدقہ ہے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک اور یورپ سے لے کر عرب تک صدر الشریعہ کا روحانی، علمی اور تدریسی فیضان پھاٹے مارتے سمندر کی طرح مجزن ہے. آئیے ہم ان کے نام کی طرف چلتے ہیں. آپ کا نام محمد امجد علی ہے. آپ کے والد کا نام حکیم جمال الدین ہے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1978 میں گھوسی میں پیدا ہوئے، جو ہندوستان میں اتر پردیش یو پی کے ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی سے حاصل کی اور درس نظامی کی ابتدا اور آغاز اپنے کزن حضرت علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی تو آپ جونپور تشریف لے گئے اس شخصیت کی بارگاہ میں جنہیں براہ راست علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیضان ملا تھا، اور وہ امام معقول و منقول حضرت علامہ ہدایت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے،
جن کی تدریس پوری دنیا میں معروف و مشہور ہے۔ علامہ ہدایت اللہ رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کچھ حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد علامہ ہدایت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم علم حدیث پڑھنے کے لیے پیلی بھیت حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا خاندان عرب سے آیا تھا اور گجرات کے راندیل شہر کے وہ رہنے والے تھے۔ محدث سورتی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ محدث سورتی نے مشکات، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ان کتابوں پر حواشی اور شروح لکھے۔ طحاوی شریف پر آپ کی تعلیقات بھی موجود ہیں۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صدر الشریعہ چلے گئے اور ایک سال میں محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے صحاح ستہ پوری مکمل، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، موطا شریف، پھر شرح معانی الاثار، مسند امام اعظم، قراءتاً و سماعتاً ایک سال کے اندر مکمل فرمائی۔ اس طریقے سے آپ علامہ ہدایت اللہ رامپوری کے پاس معقول پڑھ کر اور محدث سورتی کے پاس منقول پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے اور عالم محقق بن کر کے فارغ ہوئے۔ اب آپ اس کا ترجمہ فرمائیں، پھر آگے چلیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. Inshallah, due to the limited time, as I mentioned, we will only mention and discuss a few points with regards to the life of this blessed personality who is Huzur Sadr al-Sharia, Mufti Amjad Ali Azmi. Firstly and foremost, we know that his work and his blessings, bihamdihi ta'ala, have spread throughout the globe. His name was Muhammad Amjad Ali, and he was the son of Hakim Jalaluddin. He was born in the year 1878 in India, in specific UP, a small place called Ghosi. And he began his studies firstly with members of his family, in specific one of his relatives whose name was Allama Siddiq, as well as studying with his parents. And thereafter he went to Jammu and he studied with a world-renowned scholar whose name was Allama Hidayatullah Rampuri. And with this individual, with this scholar, Huzur Sadr al-Sharia, he studied the books of Nahw and Sarf, which is Arabic grammar. He studied Mantiq, which is logic, and he studied Falsafa, philosophy, and some books of Hadith as well. And I believe it was within these years that Huzur Sadr al-Sharia also memorized Kafiya, possibly. And thereafter, Hazrat Allama Hidayatullah, he gave him the advice that he should go forward and he should study with a certain scholar whose name was Hazrat Allama Wasi Ahmad Muhaddis Surti, an individual who himself was an ocean. Right? His family was initially from the Arab lands, but it's mentioned with regards to him that he knew Bukhari Sharif like a Hafiz would know the Quran Kareem. So Huzur Allama Wasi Ahmad Muhaddis Surti, not only this, but rather he had commentaries on many of the major books of Hadith, okay, including Abu Dawood, and he had Mishkat, so on and so forth. He had wrote commentaries on these major books of Hadith. It's mentioned that Huzur Sadr al-Sharia, in 1 year, while studying underneath this scholar, he went through the Sihah Sitta, which is the 6 most authentic books of Hadith, including Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawood, and Nasai. Not only this, but he studied Muwatta, Kitab al-Athar, as well as studying the Musnad of Imam Azam.
In 1 year, he studied all of these books, and thereafter he graduated, and in this manner he continued. اس کے بعد حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں جو ڈاکٹری ہوتی تھی جسے علم طب کہا جاتا ہے، آپ نے حکیم عبد الورا سے علم طب پڑھا، یعنی صرف آپ عالم ہی نہیں ہوئے بلکہ اس زمانے کے آپ ڈاکٹر بھی ہوئے۔ پھر آپ نے 3 سال تک مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت میں اپنے استاد حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر نگرانی تدریس فرمائی۔ محدث سورتی کا مزار پیلی بھیت میں ہے، اور اس مرتبہ مرحوم و مقبور حافظ نثار صاحب، شفیق بھائی اسوڑیا والے، حافظ الیاس صاحب، ہم سب ان کے مزار پر حاضر ہوئے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 3 سال تک پڑھایا۔ پھر آپ نے تدریس کو چھوڑ کر 1 سال تک لوگوں کا علاج کیا، یعنی آپ نے علم طب جو پڑھا تھا، ڈاکٹری پڑھی تھی، تو آپ نے لوگوں کا علاج کیا۔ پھر آپ کے استاد گرامی حضرت محدث سورتی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مدرس کو طلب کیا، مانگا۔ محدث سورتی کی نگاہ انتخاب صدر الشریعہ پر پڑی، اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیا یہ ڈاکٹری میں تم لگے ہوئے ہو؟ تم نے دین میں دین پڑھا ہے تو تم دین کی خدمت کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے استاد کی بات کو مانا اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی علمی صلاحیت اور قابلیت کو دیکھ کر آپ کو تدریس یعنی ٹیچنگ کے لیے، پھر جو پریس تھا مطبع اہل سنت، اس پریس کی نگرانی کے لیے، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی پروف ریڈنگ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ فتاوی نویسی کے لیے صدر الشریعہ کا انتخاب فرمایا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ڈیوٹی 1-2 سال نہیں، کنٹینیوسلی مسلسل 18 سال نبھائی، اور ایسی نبھائی میرے دوستو، مائی ینگسٹر، بیلیوڈ ینگسٹر، آج موبائل پر، یوٹیوب پر آپ رات بھر جاگتے ہیں، لیکن صدر الشریعہ نے ہم سنیوں کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیا۔ رات میں صرف 3 گھنٹہ سوتے، 24 آورز میں آپ خالی 3 آورز آرام کرتے، اور 21 آورز نماز وغیرہ کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اہل سنت کی خدمت انجام دیتے۔ یا تو آپ پڑھاتے، کتابوں کی پروف ریڈنگ کرتے، پریس کو دیکھتے، فتاوی لکھتے، یعنی ہر وقت دین کے کام میں لگے رہتے۔ اس طریقے سے 1-2 سال نہیں، 18 سال تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ نے خدمت انجام دی۔ اور صدر الشریعہ کا اعلیٰ حضرت کی سلسلے میں یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں لکھ دیجیے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا کہ آج ہم کنز الایمان کو پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ اعلیٰ حضرت کا بڑا کارنامہ ہے، مگر صدر الشریعہ اگر نہ ہوتے تو یہ ترجمہ آج ہمارے ہاتھوں میں نہ آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی محنت سے میں نے ترجمہ لکھا،
लालटेन को जलाया जाता और स्पाइडर मेरी आस्तीन में घुस जाते, मगर आला हजरत तर्जुमा बोलते और मैं इस तरह लिखता कि उसको दोबारा लिखने की जरूरत पेश नहीं आती। गर्मी होती, बड़ी मेहनत से पसीना निकल जाता, मगर मैं लगा रहा और इस तरीके से मैंने पूरा तर्जुमा आला हजरत से मुकम्मल करवाया। तो ये आला हजरत रहमतुल्लाह की बारगाह में सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत। So after Huzur Sadrul Sharia, he graduated. Thereafter, he sought the knowledge of medicine in accordance with that time. So you could say he attained knowledge with regards to becoming a doctor, right? And after he had done this, not only was he an alim, not only was he a scholar, but he was also a doctor. And after doing this for 3 years, he studied, rather for 3 years, he taught in the madrasa of his teacher in Pilibhit. And thereafter, he left for 1 year in order to practice medicine, in order to treat patients. And when he was doing this, in this time, Sayyidi Ala Hazrat, he contacted the teacher of Huzur Sadrul Sharia and Hazrat Allama Wasi Ahmad Surti, and he says to him that we need a teacher. So this was the foresight or the insight of his teacher, that he selected Huzur Sadrul Sharia. He went to him and he says to him, what is all this? You've engaged yourself, you're wasting your time with all of this, right? Rather than this, you study the knowledge of the deen, you should serve the deen. So Huzur Sadrul Sharia, thereafter, he left and he went to Bareilly Sharif and he presented himself in the court of Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Rida Khan rahmatullahi ta'ala alayh. When Sayyidi Ala Hazrat, he saw the capability, when he saw the abilities of Huzur Sadrul Sharia, then not only did he appoint him as a teacher, but he also made him in charge of the printing press. He also would instruct him to proofread books, and also he instructed him to issue fatwa. So he selected him for all of these tasks. Now, Huzur Sadrul Sharia, he did not do this for just a few months or a few years, rather in accordance with the instruction of Huzur Sayyidi Ala Hazrat, he did this for 18 years. For 18 years. And how carelessly we waste our time. Rather than this, Huzur Sadrul Sharia, he would only sleep for 3 hours in the day. And for 21 hours, save from eating and praying namaz and those things, for 21 hours he would spend his entire day serving the Ahlul Sunnati wal Jama'ah, right? In teaching and in the printing of books and proofreading and issuing fatwa, so on and so forth. And not only this, today if we have Kanzul Iman, this is a great favor upon us by Sayyidi Ala Hazrat, that we have this beautiful translation of the Quran. But in reality, today we have this translation because of Huzur Sadrul Sharia, because he was the one who requested Sayyidi Ala Hazrat in order to translate the Quran. Due to, there was a fitna and people were becoming misguided due to reading other translations, he requested Sayyidi Ala Hazrat to translate the Quran, and is mentioned he wrote and he took out so much effort in translating the Quran that they would light a lantern, and Huzur Sadrul Sharia says that even spiders would crawl up his sleeve. But despite all of these difficulties, regardless of what the weather was like, how hot it might have been, they say that he wrote it with such accuracy, he wrote it with such conviction that there would be no need to rewrite the translation. So this was another way that he benefited and he served the Ahlul Sunnati wal Jamaat. सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह 18 साल तक जब आला हजरत की बारगाह में रहे, तो ये बात याद रखने के काबिल है कि जिसको भी मिलता है वो पढ़ने के साथ किसी की निगाह और खिदमत से मिलता है। सदरुल शरिया को आला हजरत की निगाह से और खिदमत से क्या मिला? चुनांचे उनकी सवानेह में आता है कि सदरुल शरिया को पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया गया। आला हजरत ने अपनी मौजूदगी में सदरुल शरिया को चीफ जस्टिस बनाकर के ये साबित कर दिया कि सदरुल शरिया का इल्म फिक़ह में मकाम और मर्तबा क्या है।
اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ فقہ میں مہارت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ پر نگاہ اعلیٰ حضرت پڑی تو یہ فیضان ملا. اور صدر الشریعہ کے علم، تقوی، پرہیزگاری پر اعلیٰ حضرت کو اتنا یقین تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو دعائیں ہیں حدیث میں آئی ہیں اگر وہ علامہ حامد رضا یاد کر لیں تو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائیں، ورنہ وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، وداؤٹ اینی کنڈیشن فرمایا کہ میرے جنازے کی نماز مولانا امجد علی اعظمی پڑھائیں. اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ صدر الشریعہ کا تقوی، صدر الشریعہ کی پاک دامنی اور طہارت اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں کتنی اعلیٰ اور بلند. اس سے صدر الشریعہ کے علم تصوف میں مقام پر بھی روشنی پڑتی. جی. So Huzur Sadr Sharia for 18 years, as we mentioned, he served with Sayyidi Ala Hazrat, and what this shows is that whoever attains something, he attains it through someone. Right? That Sadr Sharia, he attained this all through the nigah, all through the sight of Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayh. It's mentioned in the biography of Huzur Sadr Sharia that Sayyidi Ala Hazrat appointed Huzur Sadr Sharia as the Qazi al-Quzat, the Chief Justice of Hind, meaning Pakistan, Bangladesh, India, all of that entire area. Sayyidi Ala Hazrat, he chose Huzur Sadr Sharia, Mufti Amjad Ali Azmi, as the Chief Justice, showing his proficiency and showing his excellence in fiqh. There were many, many great scholars at that time, but Ala Hazrat chose him because he knew that he was that individual who was the most proficient in the field of jurisprudence. And so much so that his Sayyidi Ala Hazrat had such conviction and such certainty in his teaching and his studies that he appointed him to lead his funeral prayer. That when he passes, then Huzur Sadr Sharia, if Hazrat Allama Hamid Raza could do so, then he would do so, but without any restriction, it would be Huzur Sadr Sharia Rahmatullahi Ta'ala alayh. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے بریلی شریف کو چھوڑ دیا اور آپ اجمیر شریف پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. سلطان الہند معین الملت والدین سیدی و سندی الشیخ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دارالعلوم معینیہ میں صدر الشریعہ نے پڑھایا. اور جب صدر الشریعہ نے دارالعلوم معینیہ میں پڑھانا شروع کیا تو سبحان اللہ، ایک طرف خواجہ کی روحانیت کام کر رہی تھی تو دوسری طرف صدر الشریعہ کا تدریسی فیضان کام کر رہا تھا. اجمیر شریف میں جن لوگوں نے آپ سے پڑھا وہ علم و حکمت کے آفتاب و مہتاب بن کر کے چمکے. ان میں سے چند کے نام میں گناتا ہوں، سمجھ جائیں گے کہ صدر الشریعہ کی نگاہ نے کیسے کیسے ہیرے تراشی. ان میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث مبارک پوری شیخ و شیوخنا حضرت علامہ عبد العزیز حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام النحو شارح بخاری حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امین شریعت علامہ رفاقت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شمس العلماء مصنف قانون شریعت علامہ شمس الدین جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شاگردی ایک سال نہیں 20 سال مولانا محمد الیاس قادری نے کی اور آج وہ اس پوزیشن پہ پہنچے تو دعوت اسلامی میں بھی صدر الشریعہ کا فیضان جاری.
سید العلماء علامہ سید علی مصطفیٰ مارحلہ شریف. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے صدر الشریعہ کے شاگردوں کے بارے میں کہ سلامی جا بجا ارض و سما دے، سلامی جا بجا ارض و سما دے، ماہ و خورشید پیشانی جھکا دے، تیرے خدام اے صدر شریعت جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دے. یہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے. پاکستان میں علامہ سردار نے جب مسند تدریس بچھائی تو وہ کون سی ایسی خانقاہ ہے، وہ کون سا ایسا مدرسہ ہے جس میں فیضان محدث اعظم پاکستان نہیں پہنچا. ہندوستان کی سرزمین پر جب حافظ ملت نے مسند تدریس مبارک پور میں بچھائی تو آج مجھے بتاؤ وہ کون سا ایسا مدرسہ اور مکتب ہے کہ جس میں حافظ ملت کا فیضان نہ پہنچا ہو. آج انگلینڈ میں ہی دیکھ لیں، آپ پورے انگلینڈ کا جائزہ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو حافظ ملت اور محدث اعظم پاکستان یا صدر الشریعہ کے شاگردوں کا فیض نظر آئے گا. گویا صدر الشریعہ ایک سمندر ہے اور ان سے نکلنے والی نہریں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ آج بھی صدر الشریعہ کا فیضان جاری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. So Huzur Sadr Sharia, after Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, when he passed away, he left from Bareilly Sharif and he traveled to Ajmer Sharif, which is the resting place of Huzur Khwaja Gharib Nawaz Mu'inuddin Chishti, and he began to teach in Darul Ulum Mu'iniyya. And you can just imagine what the situation would be, that on one side you have the spirituality of Huzur Khwaja Gharib Nawaz, and then you have on one side the tadris, the teachings of the likes of Huzur Sadr Sharia Mufti Amjad Ali Azmi. So it's no surprise then that the type of students and the caliber of students which were produced by the likes of Huzur Sadr Sharia. And Hazrat Allama Sahab mentioned many names. I'll just mention a few of them. He mentioned Mufti Azam Pakistan, Maulana Sardar Ahmad. He mentioned Huzur Muhaddis Mubarakpur, Huzur Hafiz Millat. He mentioned Huzur Shamsul Ulama, the author of Qanuni Shariat, Mufti Shamsuddin Jaunpuri, as well as many, many other names which he included. But you can see the type and the caliber and the level of students that were produced by the likes of Huzur Sadr Sharia, that when Huzur Mufti Azam Pakistan, when he went to Pakistan and he began to teach there, then there was nowhere in Pakistan that did not receive from his blessings. And when Huzur Hafiz Millah, he established his institution in India, then the whole of India, they benefited from his hard work and his efforts. That even today in the United Kingdom, in England, we see those individuals who studied with the students of Huzur Sadr Sharia, the amount of work they have produced, the amount they have benefited the Ahlul Sunnati wal Jama'ah. And this all falls in the scroll, and all is as a consequence of the hard work of Huzur Sadr Sharia. And as Hazrat Allama Sahab beautifully said, he says, it is as though Huzur Sadr Sharia, he is the ocean, and today we are observing the rivers which are produced from this. MashaAllah. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف پڑھانے سے ہی دین کی خدمت نہیں کی، بلکہ آپ نے کتابیں لکھی. آپ کی کتابوں میں بہار شریعت، کون سا ایسا دارالافتاء ہے جس میں بہار شریعت نہ؟ کون سا ایسا عالم دین ہے جو اپنے گھر میں بہار شریعت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے بہار شریعت 17 والیوم میں لکھی. 395 قرآن کی آیتوں سے آپ نے استدلال کیا. 9993 مسائل آپ نے اس میں لکھی، اور پھر تحاوی شریف کی شرح آپ نے لکھی. فتاوی امجدیہ 4 جلدوں میں لکھی. اس طریقے سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف کے ذریعہ خدمت انجام دی، اور آپ کی بہار شریعت انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. کوئی بھی مسئلہ ہو، قربانی کا مسئلہ ہو بہار شریعت، روزے کا مسئلہ ہو بہار شریعت. گویا صدر الشریعہ نے بہار شریعت اردو میں لکھ کر کے
مفتیوں کا مسئلہ حل کر دیا، اور پھر صدر الشریعہ نے راجح مسائل لکھے کہ اب کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، بہار شریعت آدمی دیکھ لے تو اس کے لیے مسئلہ بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف یہ نہیں کہ علم دین پڑھا اور پڑھایا، نہیں، بلکہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدا ترس ولی اللہ۔ میں ایک دو باتیں آپ کی پیش کرتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ آپ صرف ایک محدث، مفسر اور عالم ہی نہیں تھے، اپنے دور کے عظیم صوفی تھے۔ چنانچہ آپ کو نماز سے، صوفیاء کرام کو نماز سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ ہمارے استاذ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے صدر الشریعہ بے ہوش ہو گئے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کر رہے تھے۔ بے ہوشی میں ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ صدر الشریعہ کو اس وقت ہوش آیا جب عصر کی نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ نے پہلا جملہ ہوش میں آنے کے بعد اپنی زبان سے ادا کیا تو وہ یہ تھا کہ مولانا کیا ظہر کی نماز کا وقت ہے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوال پر حافظ ملت نے فرمایا کہ حضور ظہر کا وقت نکل چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو کا دریا بہہ پڑا، رونے لگے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ نے پوچھا حضور پین ہے، درد ہے؟ کہا تکلیف اس بات کی ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ کہا حضور آپ بے ہوش تھے اور بے ہوشی میں نماز قضا ہو جائے تو معاف۔ کہا مولانا آپ اس بات کی گفتگو کر رہے ہیں کہ نماز معاف ہے؟ ارے وقت مقررہ پر ایک حاضری سے میں محروم رہا۔ اس جملے پہ غور کرو، کیا کہتے ہیں؟ وقت مقررہ پر ایک حاضری سے میں محروم رہا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ثواب کی نیت کے لیے ہوتی ہے، مگر صدر الشریعہ کی نماز جنت کے حصول کے لیے نہیں تھی، بلکہ صدر الشریعہ کی نماز اللہ کے جلووں میں گم ہونے کے لیے تھی۔ اور یہ وہی نماز ہے جس کا مطالبہ اسلام نے کیا ہے، اور یہی وہ مقام احسان ہے جس کو حدیث جبرائیل میں میرے آقا نے بیان فرمایا۔ عبادت اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے تو صدر الشریعہ مقام احسان پر فائز تھے، اور اس سے بڑی ولایت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے تو عبادت اور ریاضت کے اور بھی واقعات۔ زکوٰۃ صدر الشریعہ حساب لگا کر کے پوری زکوٰۃ نکالتے، اس طریقے سے روزے کی پابندی اور دوسرے معاملات کی پابندی، چھوٹوں پر شفقت، حسن اخلاق، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری چیزیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں موجود تھی۔ طلباء کے ساتھ شفقت اور محبت، تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شبہ اپنے دور کے صوفی اعظم تھے۔ Huzur Sadr al-Sharia, he did not only teach in order to benefit the Ahl Sunnati wal Jama'ah, but rather he was also a prolific author, and he authored many books. One of the most famous of his books is Bahari Shariat, which has been written in 17 volumes on the science of jurisprudence, or on the science of Islamic laws. And you will not find a Darul Iftah, a place which issues verdicts, or you will not find a scholar except that he has this book in his house.
Right? In this book, he included 395 verses from the Quran Kareem and over 9,990 rulings are included in this one work of his. In addition to this, he also wrote a sharh on Tahawi, and as well as this, he has a compilation of fatwa which is in 4 volumes. So Huzur Sadr Sharia, he didn't just benefit the ummah with his teaching, but rather he benefited them through his writing, and inshallah his writings will continue to benefit the ulama and the awam, the scholars and the general public up until the day of judgment, inshallah ta'ala. And one of the things which he did, which was quite special in Bahari Shariat, that he gave the rajih call, meaning what the mufti would make it difficult for the mufti, rather than what he did was he mentioned this so that way when the mufti would pick up the book, he could find the ruling and then he could issue the verdict without any difficulty. Right? So not only did he teach, but rather he benefited the Ahlul Sunnah wal Jama'ah with his writings as well. Now, Huzur Sadr Sharia, he was not only a person with regards to fiqh and jurisprudence and the apparent sciences. Rather, he was a person who was proficient and who had knowledge of the spiritual sciences as well. Right? And verily, he was a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. With regards to this, one incident which Hazrat Allama Sahib mentioned was that once Mufti Shariful Haq Amjadi rahmatullahi ta'ala alayhi, he mentions this incident that Huzur Sadr Sharia had reached such a station with his prayers, with his namaz, right? That once in Ajmer Sharif, he had fallen unwell, he was ill. And before Zuhr namaz had started, he had fallen unconscious. And in this state of unconsciousness, the time of Zuhr namaz had passed up until the point that the time of Asr namaz had begun. And they say that as soon as Huzur Sadr Sharia, he woke up, he did not ask about anything else. Rather, the first thing he asked about was, he says to, I believe it was Huzur Hafiz Millat who was present there, he says, Maulana, has the time of Zuhr gone? Or is there still time for Zuhr remaining? So the individual who replied, he says, Hazrat, the time of Zuhr has passed. So they say when he heard this, he began to cry so much. He began to cry so much that Huzur Hafiz Millat, he says, Hazrat, are you in pain? He says, some sort of pain that you're in, that's why you're crying. He says, what greater pain can there be than the passing of my namaz, right? That namaz has passed. So they say, Hazrat, you were unconscious, right? You weren't in a state of consciousness. The pen is lifted upon you. This namaz was not, it was out of your control. It wasn't something that you did willingly or voluntarily. Rather, this is something that happened, and you will not be held accountable for this. But he says that, how can I talk about a namaz being maaf? Why should I speak about a prayer being forgiven when I have been deprived from being, or I have been deprived of presenting myself in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, right? So this shows that the maqam, the station Huzur Sadr Sharia had reached. That me and you, when we pray namaz because we're scared of punishment in order to attain Jannah. When Huzur Sadr Sharia, when he would pray namaz according to the hadith of Jibreel of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He had reached maqam ihsan, that you worship Allah as though you see him, right? That when he would pray namaz, he would be lost in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And in addition to this, it wasn't just his namaz. When he would give zakat, he would calculate it not only for himself, for his family members as well. He would calculate his zakat and he would take out zakat correctly and properly. And then he would fast, and he would, his character and his mannerisms, the way he would interact with his fellow Muslims, with his students, in all of these aspects, he excelled. In all of these aspects, he was beautiful and he held a very high station. सदर शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी में ये बात भी आती है, और ये बात इसलिए बयान करना जरूरी है कि सदर शरिया की जिंदगी से लोगों को सबक मिले। ये सदर शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी के आखिरी अय्याम में उनके घर में कई हादसात होते, उनका अपना जवान बेटा गुजर जाता है। इस तरीके से उनके घर के तकरीबन 11 अफराद 11 पीपल चंद दिनों में इस दुनिया से चले जाते।
مگر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد کو تازہ کر دیا. اپنی زبان پر کوئی جملہ شکوہ اور شکایت کا نہ لائے، صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر اور اللہ کی قضا پر راضی رہ کر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ صدر الشریعہ صبر دنیا آپ سے سیکھتی. تو صدر الشریعہ کی زندگی کا یہ نورانی پہلو. اب آئیے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے آخری جو ایام ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں پہلے آپ حج کر چکے تھے، سوچا لاؤ حج کے لیے جاتا ہوں. 1948 میں صدر الشریعہ نے پھر ایک بار حج کا ارادہ کیا. صدر الشریعہ نے سامان باندھا اور ٹرین کے ذریعہ بمبئی پہنچے، لیکن بمبئی پہنچ کر صدر الشریعہ کی طبیعت خراب ہو گئی. آپ کے ساتھ سرکار سیدنا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بھی. صدر الشریعہ کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی چلی گئی. بالآخر بمبئی کی سرزمین پر حج کے ارادے کے دوران صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. پھر آپ کا جسد پاک گھوسی لایا گیا. حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز کے بعد ہزاروں لوگوں کو جنازہ کی نماز پڑھائی. آپ کو دفنا دیا گیا. مغرب کے بعد بارش شروع ہو گئی. شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں کہ بارش چلتی رہی ہوتی رہی. ہم نے آپ کے قبر پر چٹائیاں رکھ دی اور اگل بگل میں وہ رکاوٹ ڈال دی کہ پانی اندر نہ چلا جائے. پھر بارش تھوڑی سی رکی تو ہم نے سوچا مزار کو تھوڑا پختہ بنا دیا جائے اینٹیں وغیرہ سے باہر. تو ہم جب وہاں پہنچے اور ہم نے چٹائیاں اٹھائی تو فرماتے ہیں کہ آپ کے مزار سے ایسی خوشبو اور ہولی اسمیل اٹھی کہ جو مزدور تھے کام چھوڑ کر اس کو سونگنے لگے. جو خوشبو پھیلتی چلی گئی. سنی آئے، شیعہ آئے، دیوبندی آئے، ہر آدمی نے اس خوشبو کو اپنے ناک سے سونگھا. یہاں تک کہ ایک بدعقیدہ نے کہا کہ مولانا امجد علی دنیا سے گئے مگر دنیا میں رہ کے بھی کرامت دکھاتے تھے، جانے کے بعد بھی آپ نے کرامت دکھائی. پھر مزار تو پختہ بنا دیا گیا. آپ کے صاحبزادے علامہ عبد المصطفیٰ ظہری کراچی میں رہتے تھے. 1 سال کے بعد فاتحہ پڑھنے آئے. آپ کے ساتھ حضرت قاری یحییٰ اور حافظ ملت I think we're just having a bit of technical difficulties. We just translate what Hazrat mentioned thus far. He mentioned with regards to Huzur Sadr Sharia that he would mention a few points through which we could take admonition, through which we could learn some lessons. So he says that when Huzur Sadr Sharia was approaching his last days, then many calamities, many difficulties fell upon his family, right? Including one of his sons passing away. But not only this, he mentions that 11 people from his family, they passed away close to the time of his passing away from this world. But despite this, in accordance with the teachings of the Prophet ﷺ and reviving the practice of Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala and Huzur Sadr Sharia, he did not complain, he did not do anything like this. Rather, he was patient and he was steadfast in the face of these difficulties, in the face of these adversities, to that point that Sayyidina Naimuddin Muradabadi, he would say that when he saw Huzur Sadr Sharia undergo these
trials and tribulations, and despite all of this, staying steadfast upon this and staying steadfast in the face of this, he would say that the world, they learned patience through Huzur Sadr Sharia, rahmatullahi ta'ala alayh. Now, with regards to Huzur Sadr Sharia, is mentioned that he had already performed Hajj, but during his last days, in 1948, Huzur Sadr Sharia, he decided that he should once again perform Hajj. And for this, he left from where he was and he began to travel by train towards Bombay. And it's mentioned Huzur Mufti Azami Hind, rahmatullahi ta'ala alayhi, the son of Sayyidi Ala Hazrat, rahmatullahi alayhi, he was with him at this time. It's mentioned that when he got to Bombay, he fell ill. And this illness, it continued to increase to that point that Huzur Sadr Sharia, in this state where he was seeking to perform pilgrimage, seeking to perform Hajj, he left this world. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And it's mentioned that at this point, his body was then taken to Ghusi Sharif, and Huzur Hafiz Millat, one of his students, Huzur Hafiz Millat, in a congregation of many, many thousands of people, he led the Janaza Salah. It's mentioned then after this, it began to rain so profusely, like continuously began to rain, to that point where they had to place things in and around the grave in order to stop the water getting in. And they say that when there was a small break in the rain stopped for a short while. Then at that point, the people, they removed the coverings in order to support the grave. And in doing so, when they removed it, they say such a beautiful fragrance emanated from the grave. Such a beautiful fragrance emanated from the grave that people who were working within the vicinity, they came to see what was happening. Right? And they say people from all types of aqidah, all types of belief, whether they were Sunni, they were Shia, they were Deobandi, they all came in order to see what this fragrance was, what this smell was. To that point that one of the deviants, even he would say that Huzur Sadr Sharia was that individual who showed us karamat, who showed us miracles in this world, and Huzur Sadr Sharia was that individual who showed us karamat, who showed us miracles even after his passing. So this is the life of Huzur Sadr Sharia, rahmatullahi ta'ala alayh. I think we've had some issues, and unfortunately it seems like Maulana Nizamuddin isn't able to join again, but perhaps this will be the best place to end our discussion. So we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts whatever we have said. If we have made any mistakes, may He forgive us, may He give us the ability to act in accordance with the teachings of our elders. May He forgive us for all our major and minor sins. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to follow in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah shower His blessings upon the grave of Huzur Sadr Sharia. May Allah accept his efforts. May Allah subhanahu wa ta'ala give us and all of us to benefit from Huzur Sadr Sharia. And may we continue as Muslims to benefit from him till the day of judgment. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.